اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہماری بات چل رہی تھی امامت کے صفات کے بارے میں، اور آج جو گفتگو ہے وہ ہے علم اور دیگر کمالات۔ کہہ رہے ہیں امام کے لیے دین کے احکام اور مسلمانوں کے مصالح اور مفاسد سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مصالح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کون سی چیزیں مسلمانوں کے لیے صحیح ہیں، مصلحت رکھتی ہیں، اور کن چیزوں میں مسلمانوں کے لیے مفسدہ پایا جاتا ہے، اس کا علم امام کو ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح تربیت اور تزکیہ نفوس کی راہ و روش سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ امامت کے اہداف کو عملی جامہ پہنا سکے، اور چونکہ اس کا اخلاق و کردار لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، لہٰذا اسے تمام فضائل و کمالات نفسانی کا مالک اور اعلیٰ اخلاقی اقدار سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ نمونہ ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے اخلاق اوروں سے بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، اس کا علم اوروں سے اعلیٰ ہو، اس کے کمالات اوروں سے اعلیٰ ہوں۔ امام رضا علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں: الامام عالم لا یجہل وراع لا ينقل معدن القدس والطہارة والنسك والزہادة والعلم والعبادة لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب نام العلم كامل الحلم مستلع بالامامة عالم بالسیاسة، کہ امام ایسا عالم ہوتا ہے جس میں جہالت کا کوئی امکان نہیں ہے، لا یجہلو صحیح ہے، جس میں جہالت کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ایسا راہبر و نگہبان ہے جس میں ضعف و سستی نہیں ہوتی، وراع لا ينقل صحیح ہے، جس میں ضعف اور سستی نہیں ہوتی، پاکیزگی و طہارت، زہد و پارسائی اور علم و عبادت کا سرچشمہ ہوتا ہے، اس کے نسب میں کوئی عیب نہیں ہوتا، صحیح ہے، لا مغمز فی نسب صحیح ہے، اس کے نسب میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوتا، حسب میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس کا علم زیادہ اور حلم کامل ہوتا ہے، اور واقف اسرار امامت اور دانائے رموز و سیاست۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ ہے ایک لمبی حدیث ہے، اور یہاں پہ الامام عالم لا یجہل راع لا ینقل معدن القدس والطہارہ، یہ تو ہے نا، والنسک والزہادہ والعلم والعبادہ، یہ بھی ہے۔ اب یہاں سے 20 کا ایک فقرہ آ رہا ہے یہاں پہ، مخصوص بدعوت الرسول علیہ السلام، ہاں کہ جو مخصوص ہوتا ہے کس کی دعوت دیتا ہے، وہ جو دعوت رسول نے دی وہ دعوت امام دیتا ہے۔ وَهُوَ نَسْلُ الْمُطَهَّرَةِ الْبُطُولِ، اور وہ کس نسل سے ہوتا ہے؟ بطول مطہرہ کی نسل سے ہوتا ہے۔ لا مغمز فیہ، یہ فیہ ہے مولانا، جو یہاں پہ تے گولتے لگایا ہے نا وہ ہا ہے، لا مغمز فیہ فی نسب، یعنی اس کے نسب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور یہاں سے مولانا تھوڑا سا ولا یدانیہ ذو حسب، اور کوئی بھی حسب والا اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کسی بھی حسب والے سے پست نہیں ہوتا، وہ سب سے اعلیٰ حسب کا ہوگا۔ فی البیت من قریش والذروۃ من ہاشم، کہ جو کس میں سے ہوگا، قریش میں سے ہوگا اور ہاشمیوں میں سے ہوگا، والعطرۃ من آل الرسول، اور رسول کی عطرت سے ہوگا، والرضا من اللہ، اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی،
شرف الاشراف، اور شریفوں میں سے شریف ترین ہوگا، وفرع من عبد مناف، اور عبد مناف کی ایک شاخ ہوگا، صحیح ہے، نامل علم، علم کو بڑھانے والا، کامل الحلم، مستنعی بالامامہ، عالم بالسیاسہ، مفروغ الطاعہ، یہاں پہ آگے ہے کہ جس کی اطاعت کیا ہوگی مولانا، واجب ہوگی، قائم بامر اللہ، جو اللہ کے حکم کو کیا کرے گا، قائم کرے گا، ناصح لعباد اللہ، اللہ کے بندوں کی نصیحت کرے گا، حافظ لدین اللہ، اور اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مولانا، تو یہ ہے امام کی ذمہ داریاں، امام کے کام، کہ امام نہ علم میں کسی سے کم پست ہوگا، نہ حسب میں، نہ نسب میں، صحیح ہے، نہ حلم میں کوئی، نہ سیاست میں، نہ ذہادت میں، اس سے کسی چیز میں کوئی آگے نہیں ہو سکتا ہے۔ سرچشمہ علوم اہل بیت علیہ السلام کہ معارف و احکام الہی کے سلسلے میں علوم اہل بیت علیہ السلام کا کلی طور پر دو سرچشمے ہیں، یعنی کہاں سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، الف وہ علوم معارف جو اللہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ائمہ طاہرین علوم پیغمبر کے وارث ہیں، یہ علوم معارف ائمہ معصومین کی احادیث میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاحظہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ حدیث نقل کرنا، اہل بیت علیہ السلام کی بہت سی روایات اسی طرح نقل ہوئی ہیں، اگر ایسی روایات کو جمع کیا جائے تو ایک عظیم مسند تیار ہو جائے گا۔ کلمہ توحید سے متعلق امام رضا علیہ السلام کی سلسلۃ الذہب ایسی روایات کا ایک نمونہ ہے کہ جو کہاں سے امام سے کہاں تک پہنچ رہی ہے، رسول اسلام تک پہنچ رہی ہے، کہ میں نے اپنے والد کو سنا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے۔ کتاب علی علیہ السلام، اسی لیے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، سلسلۃ الذہب۔ کتاب علی علیہ السلام سے نقل حدیث اس لیے کہ حضرت علی بعثت پیغمبر کے پورے عرصے کے دوران آپ کے ہمراہ تھے، تو آپ کی کتاب سے بھی، آپ کے مسند سے بھی ائمہ نقل کرتے ہیں، چونکہ بعثت جب رسول بنے تب سے لے کے رسول کے آخر وقت تک مولا کائنات ان کے ساتھ ہیں، کیا کہا، کیسے انجام دیا، صحیح ہے، کہاں کیا بیان دیا، وہ سارا ہر چیز کے گواہ مولا متقیان ہیں۔ اس طرح آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ایک کتاب میں جمع کر لی تھیں۔ در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے اور مولا کائنات تحریر کرتے جاتے تھے، جسے اصطلاحاً املا کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ کتاب دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس رہی۔ اس کتاب کے خصوصیات ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ معصومین علیہ السلام سے منقول روایات میں اس کتاب کو جامعہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں تمام احکام الہی جمع ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس کتاب کی لمبائی 70 ذراع ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے املا اور علی علیہ السلام کے ہاتھوں کی تحریر کی گئی، اور اس میں لوگوں کی ضرورت کی تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ ہو گیا وہ حقائق و معارف کہ جن کا الہام خداوند عالم کی جانب سے ہوا، اگرچہ وہی پیغمبر خدا سے مخصوص تھی اور ختم نبوت کے ساتھ وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، لیکن غیبی اور ربوبی الہام کا دروازہ اولیاء الہی کے لیے کھلا تھا اور ہمیشہ کھلا رہے گا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو اولیاء الہی میں اعلیٰ مرتبے کے مالک ہیں، انہیں غیبی الہام بھی اعلیٰ سطح کا حاصل تھا۔ جو لوگ نبوت کے بغیر الہام کے ذریعے عالم غیب سے حقائق و معارف حاصل کرتے ہیں، انہیں دینی اصطلاح میں محدث یا محدث کہا جاتا ہے۔ یہ چیز فریقین کی روایت میں وارد ہوئی ہے، نبی نہ ہونے کے باوجود فرشتے جس سے گفتگو کرتے ہیں وہ محدث ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں وارد ہوا ہے کہ لقد کان فی من کان قبلکم من نبی من بنی اسرائیل یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، بنی اسرائیل میں ایسے افراد تھے کہ جن سے نبی نہ ہونے کے باوجود فرشتے
گفتگو کرتے تھے۔ محمد ابن مسلم نے محدث کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، امام نے فرمایا یسمع الصوت ولا یری الشخص، کیسے ہوتا ہے یہ؟ کیا فرمایا امام نے کہ آواز کو سنے گا لیکن وہ شخص کو نہیں دیکھ پائے گا۔ لیکن وحی کا سلسلہ کیسے ہوتا تھا کہ امام رسول جناب جبریل کو دیکھتے تھے۔ تو یہ الہام کیسے ہوتا ہے کہ یسمع الصوت، آواز سنے گا، ولا یری الشخص، لیکن شخص کو نہیں دیکھے گا۔ محدث غیبی آواز سنتا ہے لیکن کسی کو دیکھتا نہیں ہے۔ محمد ابن مسلم نے روایت کیا ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ بولنے والا خدا کا فرشتہ ہے؟ امام نے فرمایا انه يعطي السکینۃ والوقار حتى يعلم انه کلام ملک، اسے سکون اور وقار حاصل ہوتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ جو سن رہا ہے وہ فرشتے کا کلام ہے۔ صحیح ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ بنیادی طور پر اہل بیت علیہ السلام معصوم اور علم لدنی کے مالک وہ ہیں کہ جن کو کیا کہا گیا ہے قرآن میں؟ راسخون فی العلم، اور قرآن کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہیں۔ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اور تمام معارف نبوی مکمل طور پر ان کے پاس محفوظ ہیں۔ مختصر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ وہ کتاب و سنت کے ترجمان ہیں۔ یعنی ان کے علم کا مرکز کیا ہوا مولانا؟ علم کا مرکز ہوا کہ یعنی رسول کی حدیث اور مسند مولائے کائنات اور الہام پروردگار، کہ جس سے وہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں۔ آخر کلام میں تذکرہ بھی کر دیا جائے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیث میں مصحف فاطمہ نامی کتاب کا بھی ذکر ملتا ہے، صحیح ہے، جس میں کائنات کے مستقبل سے متعلق اسرار و حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ کتاب بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے علوم کا ایک منبع اور ماخذ ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کے بارے میں اس لیے بحث نہیں کی کہ روایات میں صراحت موجود ہے کہ مصحف فاطمہ میں اصول و فروع، دین اور احکام الہی سے متعلق مطالب نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے اس میں کائنات کے حقائق اور اسرار اور مستقبل کی تاریخ، خصوصاً خاندان وحی و نبوت کی تاریخ سے متعلق مطالب پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اس بارے میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے لیس فیہ شیء من الحلال والحرام ولکن فیہ علم ما یکون، یعنی جو کچھ ہوگا اس کا علم ہے مصحف فاطمہ میں۔ حلال و حرام سے متعلق امور اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن مستقبل کے حوادث کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ بس ختم ہونے والا ہے۔ ایک اور کتاب علوم اہل بیت کے سرچشمے کے عنوان سے ائمہ کے پاس تھی، وہ کتاب جفر ہے، جس میں سابقہ انبیاء اور ان کے اوصیاء کے علوم موجود ہیں، لیکن روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان و معرف احکام الہی کے بیان کے لیے علم ائمہ کا اہم ترین منبع کتاب علی علیہ السلام ہی تھی۔ امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث میں چونکہ انسانیت کے رہبر و قائد کے عنوان سے امام کے صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا امام ایسا عالم ہے کہ جس میں لا علمی کا امکان نہیں ہے۔ اس جملے سے مراد وہ علم ہے جو امامت و قیادت سے متعلق ہے، اور یہ مقصود نہیں ہے کہ کائنات کی کوئی حقیقت امام سے مخفی نہیں ہے، اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے متعدد ایسی روایات منقول ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کا علم دو طرح کا ہے۔ ایک علم مکنون، یعنی وہ علم جس سے فرشتے اور انبیاء بھی باخبر نہیں ہیں، وہ علم جو فرشتوں اور انبیاء کے پاس ہے اور ائمہ اہل بیت بھی اس سے باخبر ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ ایک علم مکنون ہے کہ جو صرف اور صرف کہاں تک محدود ہے؟ خداوند عالم تک موجود ہے، اور ایک وہ علم ہے جو فرشتوں، انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء اور انبیاء کے پاس ہے۔ بدا کے موضوع سے متعلق جو روایات موجود ہیں ان میں سے ان سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند عالم بعض حقائق سے فرشتوں اور انبیاء اور ائمہ کو بھی آگاہ نہیں کرتا، یعنی کچھ ایسا علم ہے جو صرف اور صرف کس کے پاس ہوتا ہے؟ خداوند عالم کے پاس ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع بحث وہ علوم ہے جو ہدایت بشری کے لیے ضروری ہیں، اور ان علوم کے ذریعے امام انسانیت کی مکمل اور جامع ہدایت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔
عقل کہتی ہے کہ ایسا وسیع علم امام کے پاس ہونا چاہیے. اس مسئلے کے بارے میں اہل بیت کی روایات میں بہت تاکید کی گئی ہے اور مذکورہ احادیث ان احادیث میں سے ایک ہے. ان احادیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ انبیاء ماسبق کے پاس جو علوم تھے وہ سب پیغمبر اکرم کے پاس تھے. حضرت کے بعد وہ علوم امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے سپرد کیے گئے. یعنی سابقہ انبیاء کا تمام علم کس کے پاس ہے؟ اماموں کے پاس ہے. رسول کے پاس آیا، رسول سے مولا کائنات کے پاس، مولا کائنات کے بعد واحد ایک کے بعد ایک دوسرے امام کے پاس پہنچتا گیا. البتہ جن علوم کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے علم کا دائرہ انہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اذن و مشیت الہی کے ذریعے بہت زیادہ وسیع علم و دانش کے مالک تھے اور عالم ہستی کے اسرار و حقائق سے آگاہ تھے. لیکن فی الحال اس علم سے بحث مقصود نہیں ہے، یہاں صرف اس علم کا تذکرہ مقصود ہے جو امامت کے اہداف و مقاصد سے متعلق ہدایت بشری سے مربوط ہے. بالفاظ دیگر یہاں علم کلام کے تناظر میں علم امام سے گفتگو مقصود ہے، نہ کہ فلسفہ و عرفان وغیرہ کے تناظر میں. اب رہی افضلیت کی بات جو انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. تو سرچشمہ علم امام کیا قرار پایا؟ یعنی جتنی کتابیں تھیں، جتنے علوم تھے، تمام علوم رسول کے پاس تھے اور رسول کا سارا علم مولائے کائنات کے پاس. خود مولائے کائنات کہ جو رسول کے ساتھ بعثت سے آخر وقت تک رہے، انہوں نے بھی املائی شکل میں کتاب جس کو مسند علی کہا جاتا ہے وہ بھی تحریر کی. صحیح. اور وہ کتاب مصحف فاطمہ کا تذکرہ آیا کہ جس میں حلال و حرام تو نہیں تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق، لیکن جو کچھ آنے والے زمانے میں ہونے والا ہے وہ تمام حقیقتیں اس میں موجود تھی. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو امام ہوتا ہے، امام کے پاس تمام انبیاء والا علم آیا کہ نہیں آیا؟ تمام انبیاء والا علم آیا. جو رسول نے تعلیم فرمایا وہ علم آیا. جو مولا کائنات کا تعلیم کرتا ہے وہ علم آیا. اور اسی طرح سے ایک کے بعد ایک امام کے پاس علم منتقل ہوتا رہا. اور اس کے بعد کہا کہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا علم جو الہام خداوندی سے وہ حاصل کرتے آئے ہیں، اس سے ایک وسیع ذخیرہ ائمہ کے پاس ہوتا تھا. الحمدللہ رب العالمین.